سلطان سلیمان کا عہد حکومت نہ صرف تاریخ عثمانی بلکہ تاریخ عالم کا ایک نہایت اہم دور ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 16ویں صدی میں ترکوں کی عظیم الشان کامیابی کا سبب ان کی زبردست فوجی قوت اور اپنی قومی عظمت کا احساس تھا، لیکن اس کامیابی کا اصلی سبب یہ تھا کہ عنان سلطنت ایک ایسے فرما روا کے ہاتھ میں تھی جو دولت عثمانیہ کا سب سے بڑا تاجدار اور اس وقت تمام دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ تھا۔ سلطان سلیمان 26 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ بایزید ثانی کے زمانے میں ہی ان کی عمر جب کم تھی تو وہ مختلف صوبوں کے حاکم رہ چکے تھے۔ پھر جب سلیم نے ایران پر حملہ کیا تو سلیمان کو نائب سلطنت کی حیثیت سے قسطنطنیہ میں چھوڑ گئے۔ اس کے بعد جنگ مصر کے دوران میں وہ ادرنا کے حاکم تھے، اور پھر سلیم کے عہد کے آخری 2 سالوں میں ولایت صادر خان کا انتظام بھی انہی کے سپرد تھا۔ چنانچہ جب سلطان سلیم کی وفات کے بعد وہ تخت پر آئے تو ایک لائق فرمانروا کی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ ذاتی عظمت میں وہ اپنے تمام پیش روؤں سے کافی آگے تھے، اور فتوحات اور وسعت سلطنت کے لحاظ سے ان سب پر فوقیت لے گئے تھے۔ ان کے عہد میں سلطنت عثمانیہ اپنی انتہائی حد کمال تک پہنچ چکی تھی۔ سلطان سلیم کے آخری دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ اور سلطنت ہنگری کے درمیان آویزش پیدا ہو گئی تھی، اسی لیے سلطان سلیمان نے بلغراد اور زواکس کے سرحدی قلعوں کو فتح کر لینا ضروری سمجھا۔ ان قلعوں کی فتح سرحد کے استحکام کے لیے بھی ضروری تھی۔ چنانچہ سلیمان نے ہنگری کے بادشاہ لوئی ثانی کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور اس سے خراج کا مطالبہ کیا۔ لوئی نے جواب میں عثمانی سفراء کو قتل کرا دیا۔ سلطان سلیمان کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ فوراً ہنگری کی فتح کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے فوجی سرداروں نے زواکس اور دوسرے قلعوں کا محاصرہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سلطان سلیمان خود بلغراد کی طرف بڑھے، اور اس شہر کے گرد جس نے سلطان محمد فاتح جیسے سلطان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا، سلطان نے خیمے نصب کیے۔ 7 روز کی گولہ باری کے بعد 25 رمضان المبارک 927 ہجری بمطابق 29 اگست 1521 عیسوی کو بلغراد فتح ہو گیا۔ فتح کے بعد قلعے کے فوجی دستے کا نہ تو قتل عام ہوا اور نہ ہی شہر کے باشندے قتل کیے گئے۔ اس کے بعد سلطان نے بلغراد میں ایک ترک دستہ متعین کیا اور قلعے کو اثر9 مضبوط اور مستحکم کر کے قسطنطنیہ واپس چلے گئے۔ بلغراد کے علاوہ سرحد کے دوسرے قلعوں پر بھی عثمانیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور یوں ہنگری میں داخل ہونے کے تمام دروازے ان کے لیے کھل گئے۔ سلطان سلیمان اب ہنگری کے دارالسلطنت بودا کو فتح کر سکتے تھے، لیکن روڈس کی فتح سلطان کے نزدیک زیادہ ضروری تھی، اور بلغراد کے بعد سلطان اسی کی جانب بڑھے۔ روڈس کی فتح مختلف وجوہات کی بنا پر ضروری تھی۔ بلغراد اور روڈس یہی 2 مارکے تھے جن میں سلطان محمد فاتح نے شکست کھائی تھی۔ دوسری بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ روڈس کے جہاز بحیر روم کے مشرقی حصے میں اور الجزائر اور اناطولیہ کے ساحلوں پر لوٹ مار مچاتے رہتے تھے۔ روڈس کی فتح اس لیے بھی ضروری تھی کہ قسطنطنیہ اور شام و مصر کے درمیان جو تعلقات اب قائم ہو چکے تھے، ان میں مبارزین روڈس اپنے جہازوں کے ذریعے رخنہ انداز ہوتے رہتے تھے۔ ان اسباب کی بنا پر سلطان نے جزیرے پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا، اور 300 جہازوں کا عثمانی بیڑا قسطنطنیہ سے روڈس کی جانب روانہ ہوا۔ ساتھ ہی وہ خود بھی 1 لاکھ فوج لے کر ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل کی طرف بڑھے۔ 28 جولائی 1522 عیسوی کو سلطان سلیمان روڈس کے ساحل پر اترے، اور 1 اگست 1522 عیسوی کو محاصرہ شروع ہوا، جو تقریباً 5 مہینے تک جاری رہا۔ روڈس کے راہب مبارزین نے نہایت شجاعت کے ساتھ محاصرے کا مقابلہ کیا، لیکن محاصرین کی قوت سے مجبور ہو کر بالآخر 6 صفر 929 ہجری بمطابق 25 دسمبر 1522 عیسوی کو ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ سلطان نے مبارزین کو اجازت دے دی کہ وہ 12 روز کے اندر اپنے تمام اسلحوں اور سامانوں کو لے کر اپنے ہی جہازوں پر روڈس سے چلے جائیں، اور اگر ضروری سمجھیں تو عثمانی جہازوں کو بھی کام میں لا سکتے ہیں۔ روڈس کے باشندوں کو سلطان کی عوام بننے کے بعد پوری مذہبی آزادی دی گئی۔ سلطان سلیمان نے اپنی فوجیں قلعے سے چند میل کے فاصلے پر ہٹا لیں تاکہ مبارزین امن و سکون کے ساتھ قلعے سے نکل جائیں، لیکن جنیچری باوجود سخت روک تھام کے بے قابو ہو گئے اور شہر میں داخل ہو کر تھوڑی دیر تک لوٹ مار کرتے رہے۔ تاہم اور تمام شرائط سلطان کی طرف سے نہایت دیانتداری کے ساتھ پوری کی گئی۔ مبارزین روڈس نے وہاں سے نکلنے کے بعد 8 سال تک جزیرے کریٹ میں قیام کیا، اور پھر مستقل طور پر جزیرے مالٹا میں جا کر آباد ہو گئے۔
بلغراد اور روڈس کی فتح کے بعد ہنگری، سسلی اور اٹلی کے راستے سلطان سلیمان کے لیے کھل چکے تھے، لیکن مصر کی بغاوت اور ایشیائے کوچک کی شورش کے باعث سلطان کو مشرق کی جانب بڑھنا پڑا۔ احمد پاشا نے، جو خیر بے کے انتقال کے بعد 928 ہجری بمطابق 1522 عیسوی میں مصر کا حاکم مقرر ہوا تھا، اس نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے سلطان نے ایک فوج مصر روانہ کی۔ احمد پاشا کو شکست ہوئی اور وہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان سلیمان نے صدر اعظم ابراہیم پاشا کو حکومت مصر کے انتظام و استحکام کے لیے مأمور کیا۔ 931 ہجری بمطابق 1525 عیسوی کے اوائل میں سلطان شکار کی غرض سے قسطنطنیہ سے ادرنا چلے گئے۔ روڈس کی فتح کو 1.5 سال کی مدت ہو چکی تھی۔ اس درمیان میں کوئی دوسری جنگ پیش نہیں آئی تھی۔ ینیچری کو امن کا یہ زمانہ نہایت گراں گزرا۔ چنانچہ سلیمان کی عدم موجودگی میں انہوں نے قسطنطنیہ میں بغاوت برپا کر دی اور وزراء اور دوسرے بڑے بڑے عہدیداروں کے مکانات لوٹ لیے۔ یہ خبر سن کر سلطان ادرنا سے قسطنطنیہ کو واپس لوٹے اور اس بغاوت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ سلطان نے باغیوں کے بعض سرداروں کو قتل کرا دیا، 2 کو سلطان نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور پھر عام سپاہیوں کو انعام و اکرام دے کر بغاوت کا خاتمہ کر دیا۔ وزیر اعظم ابراہیم پاشا اس وقت مصر میں تھے۔ سلطان سلیمان نے انہیں واپس بلا لیا اور ہنگری کی مہم کی تیاریاں شروع کرنے لگے۔ ینیچری کی بغاوت سے سلطان کو تجربہ ہو چکا تھا کہ سلطنت کے امن کے لیے اس فوج کو جنگ میں مصروف رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ بلغراد کی فتح کے بعد اگرچہ کوئی بڑی جنگ ہنگری کے ساتھ پیش نہیں آئی تھی، تاہم چھوٹی موٹی لڑائیوں کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ اس کے علاوہ فرانس اول شاہ فرانس نے، جسے شہنشاہ چارلس پنجم نے 1525 عیسوی کی جنگ میں شکست دے کر اسے قید کر لیا تھا، اس نے سلطان سلیمان کو ہنگری پر حملے کی دعوت دی تاکہ چارلس کو اپنی توجہ فرانس سے ہٹا کر ہنگری کی جانب مبذول کرنی پڑے۔ سلطان سلیمان 1,00,000 فوج اور 300 توپوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ قسطنطنیہ سے روانہ ہونے کے 5 ماہ بعد 932 ہجری بمطابق 28 اگست 1526 عیسوی کو مباکس کے میدان میں ہنگری کی فوج سے سلطان کا مقابلہ ہوا۔ عثمانی لشکر کو اپنی کثرت تعداد اور توپ خانوں کی بنا پر بہت کچھ فوقیت حاصل تھی۔ 2 گھنٹے سے کم ہی میں جنگ اور ساتھ ہی ہنگری کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ شالوئی اور اس کے 8 اسقف آیان ہنگری کی ایک بڑی تعداد اور 24,000 سپاہی اس جنگ میں مارے گئے۔ لوئی بھاگتا ہوا دریا میں ڈوب کر جان دے بیٹھا۔ 10 ستمبر 1526 عیسوی کو سلطان سلیمان ہنگری کے پائے تخت بودا پہنچے۔ اہلیان شہر نے ہتھیار ڈال کر دروازے کھول دیے۔ پھر 10 مئی 1529 عیسوی کو سلطان سلیمان قسطنطنیہ سے روانہ ہوئے۔ 2,50,000 فوج اور 300 توپوں کے ساتھ سلطان ہنگری میں داخل ہوئے اور 3 ستمبر کو پائے تخت بودا پہنچے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ 6 روز میں بودا فتح ہو گیا اور زاپولیا دوبارہ تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان سلیمان نے آسٹریا کے مشہور دارالسلطنت ویانا کی طرف بڑھے۔ آسٹریا کا شہنشاہ چارلس پنجم اس وقت یورپ کا سب سے بڑا فرما روا تھا۔ وہ اسپین، نیدرلینڈ، سسلی اور جرمنی کی مملکتوں کا تنہا مالک تھا۔ محاصرے ویانا کے وقت وہ اٹلی میں فرانس اول شاہ فرانس سے جنگ میں مصروف تھا، اس لیے ترکوں کے مقابلے کے لیے کوئی فوج نہ بھیج سکا اور آسٹریا کو صرف اپنی ذاتی قوت پر بھروسہ کرنا پڑا۔ آس پاس کی ریاستوں نے فوجی دستوں سے مدد کی، پھر بھی یہ فوج ترکوں کے مقابلے کے لیے بالکل ناکافی تھی۔ فرڈینینڈ نے مجلس سلطنت سے مدد کی درخواست کی، جس نے صرف 12,000 پیدل اور 4,000 سوار فوج بھیجنا مناسب سمجھا۔ مجلس کو بمشکل یقین دلایا جا سکا کہ سلطان سلیمان ویانا کی طرف بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ بہرحال جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ آسٹریا اتنی فوجیں جمع کرنے سے قاصر ہے جو ترکوں کو آگے بڑھنے سے روک سکیں، اس لیے عیسائیوں نے اب صرف دارالسلطنت کی حفاظت کی تیاریاں شروع کی۔ فرڈینینڈ خود تو سلیمان کے خوف سے ویانا سے بھاگ گیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے چند جانباز افسر اور اسپین اور جرمنی کے آزمودہ کار دستے محاصرے کے مکمل ہونے سے قبل شہر میں پہنچ چکے تھے اور ان کی مدد بڑی اہم ثابت ہوئی۔ ویانا کے فوجی دوستوں کا سپہ سالار کانٹ ڈی سام تھا اور مدافعت کی اصل نگرانی اسی کے ہاتھ میں تھی۔ ترکوں کے ویانا پہنچنے سے پہلے ہی عیسائیوں نے تمام تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ فصیل کے آس پاس کے مکانات گرا کر زمین کے برابر کر دیے گئے۔ دریا کے ساحل پر خندق کھود کر لکڑی کے بڑے بڑے مضبوط لٹھوں سے باڑ لگا دی گئی۔ سڑک کی سنگی پٹریاں بھی اکھاڑ لی گئیں تاکہ دشمن کے گولوں کا اثر زائل ہو جائے۔
27 ستمبر کو سلطان سلیمان ویانا پہنچے اور محاصرہ شروع ہوا۔ کثرت بارش کی وجہ سے سڑکیں اس قدر خراب ہو گئی تھیں کہ ترکوں کو اپنی بڑی بڑی توپیں ہنگری میں چھوڑ دینی پڑی اور اب انہیں زیادہ تر سرنگیں کھود کر دیواروں کو گرانے کی کوشش کرنی پڑی، لیکن محصورین بھی ہر مقام پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ 9 اکتوبر تک ترکوں کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ بالآخر 10 اکتوبر سرنگ کے ذریعے عثمانیوں نے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس کے بعد ترکوں نے پے در پے فوراً حملے کیے، مگر ہر بار انہیں پسپا ہونا پڑا۔ اسی طرح 11 اور 12 اکتوبر کو بھی ترکوں نے ان مقامات پر جہاں سرنگیں کھودی گئی تھیں شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن عیسائی ایسی جانبازی کے ساتھ لڑے کہ ترک شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ ترک بھی موسم کی شدت، سامان رسد کی قلت اور سب سے بڑھ کر ان مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے روز بروز زیادہ دل شکستہ ہو رہے تھے۔ آخر کار یہ طے پایا کہ 14 اکتوبر کو ایک آخری حملہ کیا جائے گا۔ سلطان سلیمان نے سپاہیوں کا دل بڑھانے کے لیے بہت فیاضی سے روپیہ تقسیم کیا اور وعدہ کیا کہ جو شخص سب سے پہلے دیوار پر چڑھ جائے گا اسے دولت سے مالا مال کر دیا جائے گا اور ایک بڑا منصب اسے عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ 9 بجے صبح کو ینیچری اور عثمانی فوج کے بہترین دستے حملے کے لیے آگے بڑھے۔ صدر اعظم ابراہیم پاشا اور فوج کے تمام بڑے بڑے افسر بھی ساتھ تھے، لیکن عیسائیوں کی سرفروشی نے ترکوں کے قدم شہر کے اندر نہ آنے دیے۔ حالانکہ دن کو عثمانیوں نے سرنگوں کے ذریعے شہر پناہ کا ایک بڑا حصہ گرا دیا تھا۔ مغربی مورخین کا بیان ہے کہ ترکوں کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھیں، یہاں تک کہ ینیچری نے بھی دل برداشتہ ہو کر حملہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر کار مایوس ہو کر سلطان سلیمان کو محاصرہ اٹھا لینا پڑا اور سلطان نے فوج کو واپسی کا حکم دیا، لیکن محاصرے کی ناکامی میں موسم کی شدت، جس کے ایشیائی ترک عادی نہ تھے، اور ینیچری کی سرکشی کو بھی مانا جاتا ہے۔ وسط یورپ میں عثمانی فتوحات کی موج ویانا کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ اس کے بعد سلطان سلیمان نے مالٹا کی طرف رخ کیا۔ مالٹا دراصل مبارزین سینٹ جان کا مقبوضہ تھا۔ یہاں روڈس سے نکلنے کے بعد انہوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ یہ اور اس کے قریب ایک چھوٹا سا جزیرہ شہنشاہ چارلس نے انہیں دیا تھا۔ مبارزین کے جہاز اسپین اور دوسری مخالف طاقتوں کے بیڑوں کے ساتھ مل کر عثمانی بیڑوں پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے اور ترکوں سے ان کی جنگ برابر جاری رہتی تھی۔ یہ لوگ سلطنت عثمانیہ کے تجارتی جہازوں پر بھی حملہ آور ہوتے رہتے تھے اور بحیرہ روم میں لوٹ مار کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ مجبور ہو کر سلطان سلیمان کو مالٹا پر حملہ کرنے کا ارادہ کرنا پڑا۔ حملے کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ مالٹا میں ایک کثیر تعداد مسلمان غلاموں کی تھی جو وہاں کے عیسائیوں کے مظالم سے تنگ آ گئے تھے۔ اس کے علاوہ بحیرہ روم میں یہ جزیرہ اپنے موقع کے لحاظ سے نہایت اہم تھا۔ چنانچہ 1 اپریل 1565 عیسوی کو سلطان سلیمان نے 181 جہازوں کا ایک زبردست بحری بیڑا 30,000 فوج کے ساتھ مصطفیٰ پاشا کی سرکردگی میں قسطنطنیہ سے روانہ کیا۔ 19 مئی کو یہ بیڑا مالٹا پہنچا اور دوسرے ہی روز حملہ شروع ہو گیا۔ 23 جون 1565 عیسوی کو قلعہ سینٹ ایلمو فتح ہو گیا، لیکن ترکوں کی انتہائی کوشش اور شدید نقصان کے باوجود سینٹ اینجلو اور سینٹ مائیکل کے قلعوں پر قبضہ نہ ہو سکا اور بالآخر 4 ماہ کی مسلسل جدوجہد کے بعد 11 ستمبر 1565 عیسوی کو مصطفیٰ پاشا نے محاصرہ اٹھا لیا۔ اس محاصرے میں 25,000 ترک شہید ہوئے، جبکہ ان کے مقابلے میں صرف 5,000 عیسائی مارے گئے۔ جس وقت محاصرہ اٹھا لینے کی خبر قسطنطنیہ پہنچی، سلطان سلیمان آسٹریا سے ایک نئی جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس وقت سلطان سلیمان کی عمر 76 سال ہو چکی تھی اور سلطان ضعیف العمری کی وجہ سے گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ سلطان پالکی پر سوار ہو کر 1 مئی 1566 عیسوی کو فوج کے ساتھ قسطنطنیہ سے ہنگری کی طرف روانہ ہوئے۔ 27 جون 1566 عیسوی کو سلطان سلیمان سلین کے مقام پر پہنچے۔ آگے بڑھنے سے قبل سلطان سلیمان اربروز اور زیجیت کے قلعوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے۔ چنانچہ 5 اگست 1566 عیسوی کو عثمانی فوجوں نے زیجیت شہر کے گرد اپنے خیمے نصب کیے۔ 5 روز میں شہر فتح ہو گیا، لیکن وہاں کے حاکم زینی اور اس کے باقی ماندہ 3200 آدمیوں نے قلعے میں پناہ لی اور وہاں سیاہ علم نصب کر کے اس بات کی قسم کھائی کہ جب تک ایک سپاہی بھی زندہ رہے گا ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اگست اور ستمبر میں ترکوں نے اس قلعے پر 3 حملے کیے، لیکن ہر بار انہیں پسپا ہونا پڑا۔
بالآخر انہوں نے قلعے کے سب سے بڑے برج کے نیچے سرنگ کھود کر بارود بچھا دیا اور 5 ستمبر 1566 عیسوی کو علل صبح بارود میں آگ لگا دی۔ لیکن پھر بھی 4 روز کی مسلسل گولہ باری کے بعد 8 ستمبر کو یہ قلعہ فتح ہوا۔ لیکن 5 ستمبر کی رات ہی کو سلطان سلیمان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ صدر اعظم سوکلولی پاشا نے سلطان کی وفات کی خبر کو چھپائے رکھا اور سلطان کے نام سے ہی تمام احکام جاری کرتے رہے۔ سلطان نے پوشیدہ طور پر شہزادہ سلیم کے پاس اس حادثے کی اطلاع بھیج دی۔ اس درمیان میں عثمانی فوجیں، جن کی تعداد 1.5 لاکھ تھی، متعدد مقامات فتح کرتی رہیں۔ سوکلولی پاشا نے سلیمان کی لاش پر مسالہ لگا کر اسے خراب ہونے سے محفوظ کر دیا تھا اور کوچ کے وقت لاش کو پالکی پر رکھ کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جایا گیا۔ صدر اعظم نے لشکر میں یہ خبر مشہور کرا دی تھی کہ سلطان علالت کی وجہ سے باہر نکلنے سے معذور ہیں۔ اس تدبیر سے وزیر اعظم نے 7 ہفتے تک ان کی وفات کو پوشیدہ رکھا اور بالآخر یہ معلوم کر لینے کے بعد کہ قسطنطنیہ میں شہزادہ سلیم تخت سلطنت پر بیٹھ چکا ہے، انہوں نے 24 اکتوبر 1566 عیسوی کو تمام فوج کو جمع کیا اور سلطان سلیمان کی وفات کا اعلان کیا۔ سلطان سلیمان کے عہد میں سلطنت عثمانیہ اپنی وسعت، قوت اور خوشحالی کے لحاظ سے حد کمال تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد جزائر، سائپرس اور کریٹ کے علاوہ اس میں بہت کم اہم اور مستقل اضافے ہوئے۔ اس وسیع و عریض سلطنت کا رقبہ 20 لاکھ مربع میل سے زیادہ تھا۔ یہ بودا سے بصرہ تک اور بحر کاسپین سے بحر روم کے مغربی حصے تک پھیلی ہوئی تھی اور یورپ میں ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک اس میں شامل تھے۔ شمال میں ازف کی دیواریں روس کے مقابل سلطنت عثمانیہ کی سرحد کی حفاظت کرتی تھی۔